کہ ان کی تاریخ کو اگر بیان کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنی نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ اتباع رسول کرنے والے ہیں، حقیقی اتباع رسول کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کی محبت کہیں پہنچا دے، نبی کی اتباع کہیں پہنچا دے، ہمیں اس کی اتباع کرنی ہوگی، ہمیں اس سے محبت کرنی ہوگی۔ کربلا اسی چیز کا پیغام تھا کہ جہاں وہ افراد یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں بھائی اسی پہ اکتفا کرنا کافی ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں اسی پہ اکتفا کرنا کافی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی حقیقی محبت اور نبی کی حقیقی اتباع۔ اگر نبی کی حقیقی اتباع ہوتی تو کم سے کم صحابی رسول کربلا میں نہ ہوتے۔ لیکن یہ واقعہ مدینے سے شروع ہوا، مدینے سے قاتل مکے پہنچا، حاجی شریف امام حسین نے حج کو عمرہ سے بدلا، حاجی قتل کے لیے در پہ آتی نے وہ خنجر لیے، امام چلے، ہر موڑ پہ حاجی موجود ہیں جو نبی کے پیچھے حج کرنے والے، وہ نبی کی اتباع کرنے والے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب مسلم کو کوفے میں قتل کر دیا۔ اب ان کے ساتھ دو بچے تھے، ابراہیم اور محمد، تلاش کیا گیا کہ ان کے ساتھ بچے بھی آئے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ آج فلسطین کے بچوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ بچوں پر رحم ہونا چاہیے، بچوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوفے میں کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسلم کو قتل کر دیا، چلو مسلم قتل ہو گئے، لیکن وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آخر وہ تو معصوم بچے، اور ایسا ظالم تاریخ بتاتی ہے کہ حارث جیسا ظالم کہ جس کی زوجہ تو مومنہ تھی لیکن وہ خود ظالم تھا، وہ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے رات بھر گھومتا پھرا۔ اب آخر شب میں جب اپنے گھر پہ پہنچا تو گھر پہ جا کے وہ سو گیا، بچے تھکے ہوئے تھے، بچے گھبرائے ہوئے تھے۔ رات کو بابا کو خواب میں دیکھا، دونوں بھائی اٹھ کے گریہ کرنے لگے، بچوں کی آواز کو ظالم نے سنا، کہا آخر یہ کون بچے ہیں، میرے تو کوئی چھوٹا بچہ گھر میں نہیں ہے۔ جانے کے بعد پوچھا، بچے معصوم تھے، بچے تھے، کمسن تھے، انہوں نے سوچا کہ اس کی زوجہ اتنی مومنہ تھی تو شاید یہ شوہر بھی مومن ہوگا۔ اب جو بتانا شروع کیا کہ ہم رسول کے خاندان سے ہیں، ہم علی کے خاندان سے ہیں، ہم مسلم بن عقیل ہیں، اس کو اتنا غیظ آیا کہ اس نے بالوں سے دونوں بچوں کو پکڑا اور اپنے گھر کے ستون سے لا کر باندھ دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رات بھر وہ ملعون سوتا رہا، یہ دونوں بچے روتے رہے۔ جزاک اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ رسول کے خاندان کے بچوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو رسول کی بظاہر اتباع کرنے والے ہیں، جو اللہ سے بظاہر محبت کرنے والے ہیں، اس کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسی صبح نمودار ہوئی، ان بچوں کو لے کے ملعون چلا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، دریا کے کنارے پہنچا، جا کر غلام سے کہا کہ بچوں کو قتل کر دے، لیکن غلام کے ہاتھ میں راشا ہو گیا۔ اس نے کہا میں ان بچوں کو ہرگز قتل نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا تو اپنے آقا کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر تو انہیں قتل نہیں کرے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب یہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ ننھے بچوں کے سامنے اگر ایسے ظالمانہ وحشیانہ جملے کہے جائیں تو بچوں کی آدھی جان تو خود ہی نکل جائے گی۔